بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں مرحلہ سابعہ میں ہے، اور انشاءاللہ آج پروردگار عالم کے لطف و کرم سے چھٹی فصل کا آغاز کریں گے۔ اس چھٹی فصل کے اندر مرحوم علامہ علت فاعلی اور اس علت فاعلی کے اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ الحق والانصاف یہ فصل بہت ہی شریف اور عظیم مطالب پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہم شروع کریں گے آپ بھی خود محسوس کریں گے کہ اس کے اندر کتنے قیمتی اور بہترین مطالب ذکر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر جو حکماء علل اربعہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر علل اربعہ میں سے ہر ایک علت کے بارے میں جو خاص مباحث ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم پہلے علت فاعلی کے بارے میں مباحث کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحوم علامہ یہاں پر علت فاعلی کی تعریف کرتے ہیں۔ علامہ کی تعریف کی طرف بھی جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ علت فاعلی یا جو فاعل ہے اس کے بارے میں جو مشہور و معروف تقسیم ہے کہ یا فاعل فاعل الہی ہے یا فاعل فاعل طبیعی ہے، اس کی جانب اشارہ کروں۔ اگرچہ علامہ اسی مرحلے کے آخر میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمارے اس دنیا کے اندر عالم مادہ کے اندر ہم جتنے بھی فاعل دیکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں فاعل طبیعی، یعنی اس دنیا میں جو بھی فاعل ہے وہ فقط اور فقط فاعل حرکت ہے۔ علت مادی کی بات میں ہم ذکر کریں گے۔ مثلا حتیٰ یہ جو کاشتکار ہے، خوب جو کھیتی اگاتا ہے ہمارے لیے، اگر آپ اس کا کام بھی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے اس نے بیج کو اٹھایا، زمین کو آمادہ کیا، بیج کو زمین کے حوالے کیا، پھر زمین کو پانی دیا، اور وہ سارے کے سارے شرائط، جتنے بھی شرائط ہیں وہ ظاہری طور پر شرائط کو آمادہ کرتا ہے، لیکن اس بیج سے ایک نئے پودے کو جنم دینا اور نیا پودا اگانا یہ اس کاشتکار کا کام نہیں ہے، بلکہ اس قابل کی قابلیت کو آمادہ کرنا اس کا کام ہے۔ فاعل محرک ہے، حرکت ہے، فاعل فقط اور فقط یہ حرکت ایجاد کرتا ہے، وہاں سے اٹھایا وہاں پر رکھا، لیکن ان چیزوں کے اندر نئی صورت کا افاضہ کرنا یہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں فاعل طبیعی، کہ فاعل طبیعی بیچارہ فقط اور فقط علت معدہ کی حد تک کام دیتا ہے، فقط اور فقط فاعل حرکت ہے، ایک شے کو اٹھائے گا دوسری شے تک لے کر جائے گا۔ عیناً اسی طریقے سے ماں باپ، خود ماں باپ کا بھی کیا کام ہوتا ہے؟ خود وہ بھی فاعل حرکت ہے، ایک جگہ سے ایک جگہ پر نطفے کو منتقل کرتے ہیں، لیکن اس نطفے کو ارتقائی مراحل سے گزارتے گزارتے ایک نئی صورت اس کے اندر افاضہ کرنا اور ایجاد کرنا یہ تو ماں باپ کا کام نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں فاعل طبیعی، کہ فاعل طبیعی فقط فاعل حرکت ہے۔
ایک اور فاعل کی قسم ہے کہ جس کو کہتے ہیں فاعل الہی. فاعل الہی یعنی وہ فاعل کہ جو واقعاً مفیض وجود ہے، مفیض صورت جدیدہ ہے، اس بیج کو نئے پودے کی شکل میں ڈھالنا اس فاعل الہی کا کام ہے. جدید فعلیات اور صور کو عطا کرنا فاعل الہی کا کام ہے. در حقیقت دیکھا جائے تو حقیقت میں فاعل بھی وہی ہے. یہ بقایا تو معدات ہے کہ انشاءاللہ گفتگو آئے گی. اس نقطے کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ مرحوم علامہ نے جو یہاں پر علت فاعلی کی تعریف کی ہے، پہلے مرحلے میں ایسے لگتا ہے کہ مرحوم علامہ نے جو تعریف کی ہے وہ فقط فاعل الہی کی تعریف کی ہے، کیونکہ علامہ فرماتے ہیں علت فاعلی یعنی وہ علت کہ جو مفیض وجود معلول ہے، جو وجود معلول کا افاضہ کرے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام فقط فاعل الہی کا ہے. فاعل طبیعی تو صورت کا افادہ نہیں کرتا، وہ فقط فاعل حرکت ہے. علت فاعلی کی تعریف علامہ ایسے کرتے ہیں، لیکن نیچے جو اس کے اقسام ذکر کرتے ہیں وہ اقسام اہم ہیں. وہ علت فاعلی طبیعی میں بھی آ سکتے ہیں، الہی میں بھی آ سکتے ہیں. لہذا پہلے مرحلے میں ایسی تعریف کرنا کہ جو تعریف فقط فاعل الہی کے ساتھ مخصوص ہو، اور نیچے آپ اقسام ایسے ذکر کریں کہ ان اقسام میں سے بعض اقسام ایسے ہیں کہ جو فاعل الہی نہیں بلکہ فاعل طبیعی ہیں، یہ تھوڑا سا مناسب نہیں لگ رہا. بہرحال عبارت کی طرف آئیں گے تو اس نقطے کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے. علامہ یہاں پر علت فاعلی کے جو مختلف اقسام ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ان کے بارے میں ایک وجہ ضبط بیان کرتے ہیں، اور اس وجہ ضبط کے ذریعے سے ان 8 کے 8 اقساموں کو یاد کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. اور یہ وجہ ضبط بھی اصل میں محقق سبزواری یعنی حاجی سبزواری نے شرح منظومہ میں ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اسفار کے حاشیے میں بھی اس وجہ ضبط کو ذکر کیا ہے، تاکہ یہ 8 کے 8 اقسام یاد کرنا بالکل آسان ہو جائے. علامہ آغاز میں اس وجہ ضبط کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر ایک قسم کو تفصیل سے اس کی مثالوں کے ساتھ ذکر کریں گے. تو بہرحال پہلے مرحلے میں اجمالی طریقے سے ہم اس وجہ ضبط کو ذکر کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کی تفصیلی طریقے سے وضاحت کریں گے. وجہ ضبط اس طریقے سے ہے کہ آج جو فاعل یا علت فاعلی کی اقسام ہیں، کلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو فاعل جو کسی فعل کو انجام دیتا ہے اس فاعل کو اپنے فعل کا علم ہوتا ہے، یا اس فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہوتا. فاعل کو جو علت فاعلی ہے یا تو اس کو اپنے فعل کا علم ہے یا اس کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے. 2 صورتوں سے بات خالی نہیں ہے. اچھا، اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم نہ ہو، اس کی 2 صورتیں، یا تو اس کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق ہے یا اس کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے. اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم نہ ہو اور اس کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق ہو تو ایسے فاعل کو کہتے ہیں فاعل بالطبع. پس فاعل بالطبع کیا ہوا؟ فاعل بالطبع میں 2 خاصیتیں مد نظر ہیں.
ایک تو اس فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ فعل اس کی طبیعت کے مطابق بھی ہے۔ یہ دو خاصیتیں اگر فاعل میں ہوں تو اس کو ہم کہیں گے فاعل بالطبع۔ مثال، جس طریقے سے آپ آگ کو دیکھیں، آگ فاعل ہے کس کے لیے؟ حرارت کے لیے۔ آگا یہ حرارت کہاں سے جنم لے رہی ہے؟ آگ سے جنم لے رہی، آتش سے جنم لے رہی۔ اس حرارت کو جنم دینے والا، اس کو ایجاد کرنے والی چیز کون سی ہے؟ آگ ہے۔ آگ اس کے لیے فاعل ہے۔ لیکن آیا آگ کو اپنے اس فعل یعنی حرارت کا علم ہے؟ نہ، بالکل نہیں ہے۔ یا مثلا آگ، یہ جو حرارت اس سے صادر ہو رہی ہے، یہ اس کی طبیعت کے مطابق ہے یا طبیعت کے مطابق نہیں ہے؟ بالکل اس کی طبیعت کے مطابق ہے۔ تب آگ، آگ کی تب کیا ہے؟ جلانا ہے، لہذا اس کو آپ فاعل بطبع کہتے ہیں۔ یا اس کی مثال خود انسان کے اندر، خود جو انسان کے وجود کے اندر، بدن کے اندر مختلف قوتیں ہیں۔ بھائی انسان کے اندر مثلا ہاضمے کی قوت ہے، درست ہے؟ نباتاتی مرحلے میں دیکھیں تو نباتاتی مرحلے میں بھی انسان کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں۔ خوب نباتاتی مرحلے کے علاوہ دوسرے مراحل میں بھی انسان کی قوتیں ہیں، کہ مثلا حیوانیت کے مرحلے میں، ناطقیت کے مرحلے میں، کہ بہرحال علم النفس میں وہ گفتگو ہوگی۔ لیکن حد اقل جو انسان کے بدن کے اندر مختلف قوتیں ہیں، خوب ایک قوت ایسی ہے کہ بابا جو قوت ہاضمہ ہے، خوب ایک قوت ایسی ہے کہ بابا جس کا کام مثلا قوت ماسکہ ہے، اس کو مثلا کیا کرتی ہے؟ غذا کو اپنے پاس محفوظ کرتی ہے، درست ہے؟ یا اسی طریقے سے انسان کے اندر، بدن کے اندر، باڈی کے اندر ایک قوت ایسی ہے کہ جو اس غذا کو انسان کی باڈی کے لیے آمادہ کرتی ہے، درست ہے؟ یہ مختلف قوتیں ہیں۔ اچھا، یہ مختلف قوتیں جو انسان کے بدن کے اندر، ایک قوت کا کام ہضم کرنا ہے غذا کو، ایک قوت کا کام یہ کہ اس غذا کو اپنے پاس مثلا بچا کے رکھے، درست ہے؟ ایک قوت کا کام یہ ہے کہ وہ جو خالی غذا آپ نے کھائی ہے وہ انسان کے بدن کے لیے اس کو آمادہ کرے، خون کی شکل میں لے کر آئے، وہ شریانوں میں پہنچائے، فلاں فلاں فلاں، یہ جو باڈی کے اندر مختلف قوتیں ہیں۔ اب یہ قوتیں جو کام کر رہی ہیں، یہ جو انسان کے اندر چاہے قوت ہاضمہ ہو، چاہے قوت ماسکہ ہو، چاہے قوت نامیہ ہو، چاہے قوت مولدہ ہو، یہ جتنی بھی قوتیں انسان کے بدن کے اندر ہیں، ہر ایک قوت اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن ان قوتوں میں سے کسی بھی ایک قوت کو اپنے فعل کا علم نہیں ہوتا۔ ہر قوت کام کر رہی ہے، لیکن اس قوت کو جو قوت ہاضمہ ہے، وہ قوت ہاضمہ نہیں جانتی کہ میرا کام کیا ہے۔ وہ جو قوت ماسکہ ہے، وہ قوت ماسکہ نہیں جانتی کہ میرا کام کیا ہے۔ یا مثلا وہ قوت مثلا منمیہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کام کیا ہے، لیکن بہرحال وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا کام بھی ان کی طبیعت کے مطابق ہے۔ اچھا، اس صورت میں انسان کو اس نفس نباتی کے مرحلے میں، یہ جو نفس نباتی کا مرحلہ یعنی کیا؟ یعنی اس کے بدن کے اندر، اس کی باڈی کے اندر یہ جو غذا کی نسبت سے مختلف قوتیں جو اپنا کام کر رہی ہیں، اس مرحلے میں انسان کو فاعل بالطبع کہا جائے گا۔ دقت کیجئے گا، کیا عرض کر رہا ہوں؟ انسان کی باڈی کے اندر جو مختلف قوا ہیں، مختلف قوتیں ہیں، اور وہ مختلف قوتیں جو کام کر رہی ہیں، ان قوا کو فاعل بالطبع کہیں گے۔ آگا قوہ ہاضمہ فاعل بالطبع ہے، آگا قوت ماسکہ فاعل بالطبع ہے، آگا قوت منمیہ فاعل بالطبع ہے۔ بس پہلی صورت یہ ہو گئی۔
کہ کوئی ایسا فاعل ہو کہ جس فاعل کو اپنے فعل کا علم نہ ہو، درست ہے، اور اس کا فعل بھی اس کی طب کے مطابق ہو، اسے کہا جائے گا فاعل بالطب۔ اچھا، اگر اس کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، اگر اس کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، اس کو کہیں گے فاعل بالقصر، قاصر۔ کہ پس فاعل بالقصر کے اندر بھی دو خصوصیت ہے کہ اس فاعل بالقصر کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے اور اس کا فعل بھی اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ مثال، یہی انسان کا نفس ان قوائے نباتی کے مرحلے میں، یہ جو انسان کی باڈی کے اندر مختلف قوتیں ہیں، اسی مرتبے میں جب انسان مریض ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے باڈی کے اندر جو مختلف قوتیں اپنا کام کرتی ہیں وہ منحرف ہو جائیں، جو ان کا کام ہے وہ کام نہ کریں۔ خوب اسی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے، اسی لیے انسان بیمار ہوتا ہے۔ خوب جب یہ انسان مریض ہو جائے اور یہ قوا اپنے فعل سے منحرف ہو جائے تو اب ان قوا کو کہا جائے گا یہ فاعل بالکسر ہے۔ بس فاعل بالکسر یہ قوا، یہ قوتیں انسان کے وجود کے اندر، بدن کے اندر جب اپنے اصل کام سے منحرف ہو جائے اور اس انحراف کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ بیماری بھی وجود میں آتی ہے، یہاں پر اب ان قوا کو کہا جاتا ہے کہ یہ قوا فاعل بالکسر ہے۔ یا پرانے زمانے میں اس کی مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ بابا نیوٹن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، طبیعت قدیم میں نیوٹن سے پہلے کہتے تھے یہ جو جسم کوئی بھی آپ پھینکتے ہیں وہ زمین کی طرف کیوں آتا ہے؟ خوب نیوٹن کے بعد تو یہ سمجھ میں آنا کہ نیوٹن نے کہا کہ کشش و ثقل ہے، کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو طبیعت قدیم تھی، اس طبیعت قدیم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جو اجسام ہیں ان کے اندر ایک میل رکھا ہوا ہے، تمایل ہے، میل رکھا ہوا ہے اپنے مرکز کی طرف جانے کا، اور ان اجسام کا مرکز کیا بتاتے تھے؟ زمین کو بتاتے تھے۔ اب جیسے ہی پتھر آپ اوپر سے نیچے پھینکیں گے نا تو یہ پتھر اوپر سے نیچے آئے گا زمین کی طرف، کیوں؟ نہ کہ زمین اس کو کھینچ رہی ہے بلکہ اس کے اندر میل رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے مرکز کی طرف آئے۔ اس کو کہتے تھے حرکت طبیعی۔ یہ جو پتھر کی حرکت اوپر سے نیچے زمین کی طرف آتا ہے اس کو کہتے تھے حرکت طبیعی۔ اب یہ جو حرکت طبیعی کر رہا تھا اس کو ہم کہیں گے فاعل بالطب۔ لیکن جیسے ہی ایک بندہ ڈھیلا اٹھاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو زور سے اوپر پھینکتا ہے، اچھا تو یہاں پر یہ ڈھیلا جو زمین سے اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ اس کی حرکت کسری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طب یہ ہے کہ وہ زمین کی طرف آئے، لیکن کیونکہ اس ڈھیلے اور پتھر کے اندر آپ نے اپنا فشار اور اپنی قوت اور اپنی طاقت ڈالی ہے، لہذا وہ پتھر زمین سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پتھر جو زمین سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کی یہ حرکت کسری ہے، یعنی اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے اندر وہ فشار ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو آپ کی ہے، جب تک وہ فشار قوت اس کے اندر اثر کر رہی ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ فشار طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر وہی پتھر زمین کی طرف آ جائے گا۔ تو اب یہ پتھر جو زمین سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، یہ جو اس کی حرکت ہے، یہ جو اس کا فعل ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے فاعل بالکسر۔ کیا کہیں گے؟ فاعل بالکسر۔ بس فاعل بالطب اور فاعل بالکسر وہاں پر ہے جہاں پر فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہوتا، لیکن ایک جگہ پر فاعل کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق ہے اور ایک جگہ پر فاعل کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ خوب، اب آ جاتے ہیں دوسری شق کی طرف کہ پس ابتدا میں ہم نے کیا کہا کہ فاعل کو یا اپنے فعل کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اپنے فعل کا علم نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں بنی اور دو قسمیں ہمارے سامنے آئی، ایک فاعل بالطب اور ایک فاعل بالکسر۔ اب یہ بات ختم ہوئی۔
آ جائے اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو. کیا اب تک کہہ رہے تھے فاعل کو اپنے فعل کا علم نہ ہو، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو تو اس کی دو صورت ہے، یا تو اس کا فعل ارادے کے ساتھ ہے یا اس کا فعل ارادے کے ساتھ نہیں ہے. فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے اور اس کا فعل اس کے ارادے کے مطابق نہ ہو، اس کو کہیں گے فاعل بالجبر. کیا کہیں گے؟ فاعل بالجبر. یعنی فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے لیکن اس کا فعل اس کے ارادے کے مطابق نہیں ہے، ارادے کے ساتھ نہیں ہے، اس کو کہیں گے فاعل بالجبر. مثلا ایک بندہ آتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے، گن پوائنٹ پر آ کر مجبور کر کے آپ کو کہتا ہے کہ فلاں کام کریں. اب آپ جو اس فلاں کام کو انجام دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں فاعل بالجبر. اچھا، پس فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے لیکن اس کا فعل اس کے ارادے کے مطابق نہیں ہے، ارادے کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہو گیا فاعل بالجبر. اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو اور اس کا فعل بھی ارادے کے ساتھ ہو، اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا علم اسی فعل کے مرتبے میں ہے یا اس کا علم فعل کے مرتبے میں نہیں ہے بلکہ فعل سے پہلے ہے. توجہ کریں، اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو اور فعل بھی ارادے کے ساتھ ہو لیکن اس کا علم فعل کی بنسبت فعل سے پہلے نہیں ہے بلکہ اسی فعل کے مرحلے میں ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل بالرضا. اور اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو اور اس کا فعل بھی ارادے کے مطابق ہے اور اس کا علم بھی فعل کے مرتبے میں نہیں ہے بلکہ فعل سے پہلے بھی ہے، تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ علم داعی زائد کے ساتھ مقرون ہے یا داعی زائد کے ساتھ مقرون نہیں ہے. اگر علم داعی زائد کے ساتھ مقرون ہو اسے کہیں گے فاعل بالقصد. میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں پریشانی آتی ہوگی کہ نہ میں نے فاعل بالرضا کی وہ توضیحات دیں نہ میں نے فاعل بالقصد کی توضیحات دیں. بھلے میں ایک مرتبہ بیان کر لوں پھر توضیحات بھی عرض کرتا ہوں. پس فاعل بالقصد کیا ہوا؟ فاعل بالقصد وہ فاعل ہے کہ جہاں پر فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے اور اس کا علم تو ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی ہے اور ارادے کے ساتھ ساتھ اس فعل سے پہلے بھی علم ہے، یعنی اس کا علم فقط فعل کے مرتبے میں نہیں ہے بلکہ فعل سے پہلے بھی اس کو علم ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اس علم کے علاوہ ایک داعی زائد، انگیزہ زائد بھی موجود ہے، اس کو کہیں گے فاعل بالقصد. لیکن اگر اسی جگہ پر اس کا علم داعی زائد کے ساتھ مقرون نہ ہو بلکہ علم خود منشأ فعل ہو تو اس کی بھی دو صورت ہیں، یا وہ علم عین ذات ہے یا علم زائد بر ذات ہے. اگر علم عین ذات ہو تو اس کو کہیں گے فاعل بالتجلی، اگر علم زائد بر ذات ہو اسے کہیں گے فاعل بالعنایہ. مجھے معلوم ہے آپ پریشان ہوتے ہوں گے، میں نے فاعل بالرضا، فاعل بالقصد، فاعل بالعنایہ اور فاعل بالتجلی کی جیسے توضیح دینے کا حق ہے اس طریقے سے توضیح نہیں دی، جانتا ہوں میں نے جان بوجھ کے نہیں دی، لیکن ابھی وضاحت کرتا ہوں. بس ابتداءً میں نے کہا کہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں وجہ ضبط کے طور پر آ جائے، باقی وضاحت کر رہا ہوں.
دیکھیں اس وجہ ضبط کو ایک مرتبہ پھر بیان کر رہا ہوں، توضیحات عرض کروں گا، لیکن پہلے مرحلے میں اس وجہ ضبط کو آپ لکھ لیں۔ جو میں بیان کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ ایک جدول بنائیں، ایک نقشہ بنائیں۔ خود میں نے تو یہاں پر نقشہ بنایا ہوا ہے، یہاں سے شروع کریں۔ آپ ایسے چلیں، کہیں کہ فاعل کو یا اپنے فعل کا علم ہے یا اپنے فعل کا علم نہیں ہے۔ اگر اپنے فعل کا علم نہیں ہے تو اس کا فعل یا تو تب یعنی طبیعت کے مطابق ہے یا طبیعت کے مطابق نہیں۔ اگر طبیعت کے مطابق ہے تو فاعل بالطب، اگر طبیعت کے مطابق نہیں تو فاعل بالکسر۔ اچھا، اب آ جائیں اس دوسری طرف۔ اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے تو یا تو اس کا فعل ارادے کے ساتھ ہے یا ارادے کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ارادے کے ساتھ نہیں ہے تو فاعل بالجبر۔ اگر ارادے کے ساتھ ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو اس کا علم خود فعل کے مرتبے میں ہے یا اس کا علم فعل کے مرتبے میں نہیں ہے بلکہ فعل سے پہلے ہے۔ اگر اس کا علم فعل کے مرتبے میں ہو اس کو کہیں گے فاعل بالرضا، اور اگر اس کا علم فعل کے مرتبے میں نہ ہو بلکہ فعل سے پہلے ہو تو اس کی دو صورتیں، یا تو اس کے علم کے ساتھ داعی زائد یعنی انگیزہ زائد بھی ہے یا داعی زائد نہیں ہے۔ اگر داعی زائد یعنی انگیزہ زائد ہو اسے کہیں گے فاعل بالقصد، اور اگر داعی زائد نہ ہو اس کی دو صورتیں، یا تو اس کا علم عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے۔ اگر اس کا علم زائد بر ذات ہو اس کو فاعل بالعنایہ کہیں گے، اگر اس کا علم زائد بر ذات نہ ہو بلکہ عین ذات ہو اس کو ہم کہیں گے فاعل بالتجلی۔ کہ یہ میں نے اجمالاً ذکر کیا ہے، وضاحت کتاب کے اندر وجہ ضبط کو جب پڑھ رہا ہوں عبارت تو یہاں پر آپ کے سامنے کرتا ہوں، پریشان نہ ہو، ان میں سے ہر ایک کی وضاحت ہوگی اچھے طریقے سے۔ وجہ ضبط کے مورد میں بھی وضاحت ہوگی، پھر علیحدہ علیحدہ ایک ایک کو ذکر کر کے بھی وضاحت کرتے ہیں۔ الفصل السادس فی العلت الفاعلیہ و اقسامها، چھٹی فصل علت فاعلی اور اس کے اقسام کے بیان میں۔ العلت الفاعلیہ، فرماتے علت فاعلیہ، یہاں پر دیکھیں علامہ علت فاعلیہ کی کیسے تعریف کرتے، وَهِيَ الَّتِي تُفِيضُ وُجُودَ الْمَعْلُولِ وَتَفْعَلُهُ۔ اگر علت فاعلیہ وہ علت ہے جو معلول کے وجود کا افاضہ کرے، معلول کے وجود کا افاضہ کرے یعنی اعطا کرے، اس کو ایجاد کرے، وجود دے، وَتَفْعَلُهُ یعنی اس معلول کے وجود کو انجام دے، انجام دے یعنی اس کو ایجاد کرے دیگے۔ تو اب پہلے مرحلے میں ایسے لگ رہا ہے کہ علامہ نے یہاں پر جو تعریف کی ہے وہ فقط اور فقط فاعل الہی کو شامل ہے، کہ فاعل الہی ہے جو ایجاد کرتا ہے معلول کو، لیکن فاعل طبیعی ایجاد نہیں کرتا، وہ فاعل حرکت ہوتا ہے۔ حالانکہ نیچے جو اقسام ذکر کریں وہ سارے کے سارے اقسام تو فاعل الہی کے نہیں ہیں، لہذا تعریف ایسی کرنی چاہیے تھی کہ جو دونوں کو شامل ہو۔ بہرحال یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے عبارت میں۔ العلت الفاعلیۃ علی اقسام، علت فاعلیہ کے مختلف اقسام ہیں کہ 8 اقسام کو ذکر کرتے ہیں۔ وقد ذکروا فی وجہ ضبطها، ان اقسام فاعل کے وجہ ضبط میں اس طریقے سے علماء نے، حکماء نے ذکر کیا ہے۔ آگا یہ فقط وجہ ضبط ہے، کوئی حصر عقلی نہیں ہے کہ اس سے اوپر یا نیچے نہیں ہو سکتا، نہ، یاد کرنے کے لیے، طالب علم کو آسان کرنے کے لیے یہ اس طریقے سے وجہ ضبط ذکر کیا ہے۔ محقق کے سبزواری نے، حاجی سبزواری نے ذکر کیا، علامہ بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ آ جائیں وجہ ضبط میں، ان الفاعل اما ان یکون له علم بفعلہ او لا، یا تو فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے یا فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے۔ وثانی یعنی جب فاعل کو اپنے فعل کا علم نہ ہو تو اما ان یلائم فعلہ طبعہ
او لا یلائم، ایسے عبارت ہے، یا تو اس فاعل کا فعل اس کی طبیعت سے ملائمت رکھتا ہے، یعنی اس کی طبیعت کے مطابق ہے کہ وہ هو الفاعل بالطبع، اس کو فاعل بالطبع کہتے ہیں، او لا یلائم، یعنی او لا یلائم، بلکہ ان یلائم پر عطف کریں، او لا یلائم فعلہ طبعا، یا تو اس کا فعل اس کی طبیعت سے ملائمت نہیں رکھتا کہ وہ هو الفاعل بالکسر، یہ کیا ہے؟ فاعل بالکسر ہے۔ والاول یعنی وہ ابتدا میں جو کہا ان الفاعل اما ان یکون له علم بفعلہ او لا، تو یہاں پر جو پہلی صورت ہے کہ جب فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو، والاول سے مراد وہ پہلی صورت ہے، یعنی ان یکون له علم بفعلہ، اس کو اپنے فعل کا کیا ہو؟ علم ہو، یہ والی صورت خود ہی بریکٹ میں بھی بیان کریں، وَهُوَ الَّذِي لَهُ عِلْمٌ بِفِعْلِهِ، اگر پہلی صورت یعنی کیا؟ یعنی جب فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو۔ اس کی دو صورت ہے، ان لم یکن فعلہ بارادتہ فهو الفاعل بالجبر، اگر فاعل کو اپنے فعل کا علم ہو لیکن اس کا فعل اس کے ارادے کے مطابق نہ ہو، اس کے ارادے سے نہ ہو، اس کو کہیں گے فاعل بالجبر۔ کہ یہاں تک مفصل وضاحت کی تھی، اس کے بعد جو میں نے ذکر کیا تھا تھوڑا سرعت کے ساتھ ذکر کیا تھا، لیکن اس کو پھر ہم کل بیان کریں گے بقایا کو، تاکہ کچھ وضاحت بھی کروں، توضیحات بھی دوں اور مطلب آپ کے لیے روشن ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔